بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ سب سے پہلے میں معززین اسٹیج کو ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ جس جذبے کے ساتھ انہوں نے آج کے دن پہ بات کی ہے، اور ساتھ ساتھ جو نوجوان میرے بھائی بیٹھے ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے بھی جس خلوص کے ساتھ صبح قرآن خوانی کا اہتمام کیا ہے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میرے معزز جو دوست ہیں انہوں نے بات کی کہ ہم نے اس سوچ کو ختم کرنا ہے جس سوچ کی وجہ سے یہ بربریت والا واقعہ 16 دسمبر کو پیش ہوا۔ یہ سوچ جب پنپ رہی تھی تو ہمیں پتہ تھا کہ اس کے بھیانک نتائج آئیں گے، اور ہم نے اس سوچ کے پنپنے میں یہ دیکھا کہ اس ملک نے بہت سارے ایسے لمحے دیکھے، ایسے دن دیکھے کہ دہشت گردی کے واقعات روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہے تھے، لیکن جیسے شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہر واقعہ ایک سبق دے کے جاتا ہے، اور یہ قوم ماشاءاللہ زندہ قوم ہے۔ اس قوم نے بھی اپنی زندگی میں بڑے اندوناک واقعات دیکھے، لیکن الحمدللہ اس قوم نے ان واقعات سے سبق بھی سیکھا اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیا۔ 16 دسمبر کو جب واقعہ ہوا تو جیسے شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ کئی ماؤں کی گودیں اجڑی، جنہوں نے اپنے بچوں کے خوبصورت خواب دیکھے ہوئے تھے، ان کے خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوئے، لیکن ان ماؤں کی قربانی ہمیں ایک سوچ دے گئی، ہمیں اتحاد کی سوچ دے گئی، ہمیں روشنی کی سوچ دے گئی، اور ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کیا گیا کہ ہم نے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے اور اس قوت اور اس آئیڈیالوجی اور اس سوچ کے خلاف لڑنا ہے جو اس ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان ہمارا آیا، ضرب عضب شروع ہوئی، اور پھر پاک فوج نے اور باقی جو ہماری ایجنسیز ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بہت کام کیا اور اس ملک کو محفوظ بنایا الحمدللہ۔ اس کے بعد حالات بہتری کی طرف آئے، اور آج اگر آپ کے بچے، میرے بچے سکولوں میں محفوظ ہیں تو پاک فوج کی ان عظیم قربانیوں کی وجہ سے محفوظ ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کے اس ملک کو محفوظ کیا۔ مجھے یاد ہے کہ میں ان دنوں سعودی عرب میں پوسٹڈ تھا، میرے بیٹے بھی سکول جاتے تھے، تو روزانہ کی بنیاد پہ دھماکے ہو رہے تھے، روزانہ کی بنیاد پہ خود کش حملے ہو رہے تھے۔ تو جو میرا چھوٹا بیٹا ہے اس نے ایک دن واپس آ کے مجھے کہا، میں ایک سوچ کی بات کر رہا ہوں کہ بابا آج مجھے ایسا لگا کہ میں گیٹ کے پاس کھڑا تھا تو میں ڈر گیا، میں نے کہا کہیں دہشت گرد نہ آ جائیں۔ تو پھر مجھے سوچ آئی کہ نہیں، میں تو سعودی عرب میں ہوں، یہاں نہیں آتے۔ تو وہ جو سوچ تھی، جو ڈر تھا، جو پاکستان کے ہر بچے کے ذہن میں تھا کہ ہم باہر نکلتے ہیں خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ ہو جائے، تو میں بات کر رہا تھا کہ ہم یہ جو سوچ ہے اس کو ہم نے تبدیل کرنا ہے، اس آئیڈیالوجی کے خلاف لڑنا ہے، مذہبی منافرت کے خلاف لڑنا ہے، انتہا پسندی کے خلاف لڑنا ہے، عدم برداشت کے خلاف لڑنا ہے، اور اس کا بہترین ذریعہ یا جہاد آپ کہہ لیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے مدرسوں کو، اپنے سکولوں کو آباد کریں، اور تعلیم کی روشنی سے اور علم کی روشنی سے
اپنے معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جائیں۔ الحمدللہ اس وقت پاکستان کے حالات بہتری کی طرف ہیں، خوشحالی کی طرف ہیں، اور اس میں ہم سب کا اپنا رول ہے۔ ہم اگر اسی پہ بات کرتے رہیں گے کہ ہم نے اس مذہبی منافرت کے خلاف لڑنا ہے اور ہم خود نہیں لڑ رہے، تو پھر بھی بات نہیں بنے گی۔ ہم سب نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ہم سب نے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرنی ہے جہاں اکاموڈیشن ہو، جہاں برداشت ہو، جہاں دوسروں کے لیے جگہ چھوڑی جائے، جہاں دوسروں کی عزت کی جائے، اس طرح کی ہم تربیت کریں اپنی نوجوان نسل کی، تو ہمارے ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ 16 دسمبر کو سقوط ڈھاکہ بھی ہوا، جس پہ شاہ صاحب پہلے بات کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں اب اس بحث میں نہیں جاتا کہ اس کی ذمہ داری کس پہ آتی ہے یا کس پہ نہیں آتی، لیکن اس میں بھی ہم سارے ذمہ دار تھے، اس میں من حیث القوم ہم سارے ذمہ دار تھے۔ ہم نے اس سے بھی سبق سیکھا اور اپنے حالات کو بہتری کی طرف لے کے آئے ہیں، اور میں بڑا پر امید ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب میں جس طرح کا اتفاق اب ڈیولپ ہو رہا ہے، جس طرح کا برداشت کا مادہ ڈیولپ ہو رہا ہے، جس طرح کی سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے، جس طرح نوجوان نسل اس سوچ کو ڈیولپ کرنے میں مدد کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس ملک کا مستقبل روشن ہے، اور ہم انشاءاللہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہیں اور ترقی کے راہ پہ گامزن رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ سارے تشریف لائے، اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے آپ سب نے حصہ ڈالا، دعاؤں میں حصہ لیا، آپ سب کا بہت شکریہ۔ ہر لمحہ ہر خبر شان سے